مینیجر نے بتایا کہ آپ کھانا کھانے نہیں آ رہے. انہوں نے کہا آپ کے گلے میں خراش ہے, آپ کھانا نہیں کھا سکتے, تو ہم نے آپ کے لیے کھچڑی بنا لی. مگر کھچڑی بنانے کے لیے ہمارے پاس حلال کی کمائی نہیں تھی. کہتے میں آج اکبری منڈی گیا, بوریاں اٹھا کر میں نے پیسے کمائے, کیونکہ میں حرام کی کمائی سے آپ کو کھچڑی نہیں کھلا سکتا تھا. اس حلال کی کمائی سے میں نے اس کھچڑی کو بنا کے آپ کے لیے لایا. آپ کھائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں نے ان کے سامنے ہاتھوں سے, انہیں انگلیوں سے کھچڑی کو کھانا شروع کر دیا. میں نے پیارے ابا جان, پیاری امی جان, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. ابا جب میں پیدا ہوا, اس پیدا ہونے میں میرا کیا قصور تھا؟ امی کیا ہے, میں نے کہا تھا مجھے اس طرح کا پیدا کیا جائے. جب میرے بھائی اور بہن پیدا ہوئے آپ نے کتنی خوشیاں منائیں. جب میں پیدا ہوا آپ نے مجھے چھپا دیا. جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا آپ مجھے مارتے تھے. جو پہلی آواز میرے کان میں پڑی, میرے بھائی اور بہن کے کانوں میں پہلی آواز اذان کی پڑتی تھی, میرے کان میں پہلی آواز یہ پڑی, یہ عذاب کہاں سے پیدا ہو گیا. میں یہ سوچتے سوچتے 7 سال کا ہوا کہ میں ایک عذاب ہوں. میں نے بہت کوشش کی اماں کا کچن میں ہاتھ بٹاؤں, اماں نے کچن سے نکال دیا. میں نے بہت کوشش کی ابا کے گلے لگوں, ابا نے جوتے مارے. میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ بات کروں, انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. میں باہر نکلا, مجھے دوستوں نے اللہ کا عذاب کہا. میں مسجد میں گیا, مجھے قاری صاحب نے اندر نہیں داخل ہونے دیا. میں اسکول میں داخل ہونے گیا, میرا مذاق اڑایا گیا. آج جب میں 21 سال کا ہوں میں اپنے گھر نہیں آ سکتا. میرا بہت دل کرتا ہے امی آپ کو دیکھنے, ابو میرا بڑا دل کرتا ہے آپ کے گلے لگنے کو, میرا بڑا دل کرتا ہے میرے بڑے بھائی سے باتیں کروں, میرا بڑا دل کرتا ہے میں اپنی باجی سے باتیں کروں. مجھے گھر نہیں کوئی آنے دیتا. میں مر رہا ہوں. لوگ تو ایک دفعہ مرتے ہیں, میں 21 سال سے مسلسل مر رہا ہوں. ابا آپ تو پاکستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں, ابا آپ تو سب سے بڑے مزاح نگار ہیں, ابا آپ تو سب سے بڑے پروفیسر ہیں, ابا ایک کالج کے اب 20 گریڈ کے ریٹائر ہوئے پرنسپل ہیں, ابا امی بھی ایک کالج کی بہت بڑی پروفیسر ہیں. میرا بھائی ٹی وی پر آتا ہے, میری بھابھی ٹی وی پر آتی ہے. آپ مجھ سے شرمندہ کیوں ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ کیوں اس طرح میرے ساتھ کرتے ہیں؟ ابا بس میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے, کسی طرح میں آپ کے گلے لگ جاؤں. ابا کیا مرتے وقت آپ آ کر میرے گلے لگیں گے؟ چلیے ابا, اگر آپ کو مجھے زندگی میں شرم آتی ہے تو ایک وعدہ تو آپ مجھ سے کر لیں کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ میرے جنازے پر آئیں گے, اے اللہ, آپ میرا منہ دیکھیں گے, آپ میرے جنازے کو کندھا دیں گے. ابا اگر یہ بھی نہ کیا تو میں روزے قیامت کس کو ابا کہوں گا, میں روزے قیامت کس کو امی کہوں گا, میں روزے قیامت کس کو بھائی کہوں گا, میں روزے قیامت کس کو بہن کہوں گا. اور ابا اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا میں آپ کی شکایت ضرور کروں گا اللہ کے حضور. اے اللہ, کیا میں نام بتاؤں, یہ کتنے بڑے شاعر تھے میرے ملک کے, ہیں زندہ ہیں. یہ ان کا بیٹے کی بات کر رہا ہوں, کون؟ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ پروفیسر ڈاکٹر انور مسعود جو مزاحیہ شاعر ہیں. میں ان کے بچے کا خط سنا رہا ہوں آپ کو, اور یہ یوٹیوب کے اوپر اور ہر جگہ پر موجود ہے ان کا خط. یہ سن لیجئے گا, پڑھ لیجئے گا, ان کے منہ سے سن لیجئے گا. اے اللہ, یہ جو کہانی میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جس کی شناخت ہم نے چھین لی. میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, یہ 1995-96 میں ماسٹرز کر رہا تھا میں, تو گورنمنٹ کالج لاہور سے جب ہم فارغ ہوئے, ہاسٹل چھوڑا تو ہم نے گنگا رام ہاسپٹل کے پاس برٹش کونسل کی گلی میں ایک ہاسٹل لے لیا میں نے. تو میں پڑھتا تھا, CSS کی PMS کی تیاری کر رہا تھا. تو رات کو جب تھک جاتا تو چائے پینے کے لیے کوئی 1-2 بجے کے قریب گنگا رام ہاسپٹل کی کینٹین پہ جاتا. تو جب میں برٹش کونسل کے پاس پہنچتا تو برٹش کونسل کے بالکل سامنے گنگا رام ہاسپٹل کے چائلڈ وارڈ کے باہر ایک پھٹا لگا ہوا تھا جہاں پر دن کے ٹائم وہ برف بیچا کرتا تھا ایک بندہ. تو رات کو اسی پھٹے اس تختے کے اوپر پہلی دفعہ زندگی میں 1995 میں جو 2 لوگ نظر آئے. جب میں نے ان کو دیکھا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. جینز پہن کے جانے والا ایک نوجوان رک جاتا ہے, میں ان کے پاس جاتا ہوں, میں نے کہا السلام علیکم مرشد کیا حال ہے. بس میرے منہ سے لفظ نکلا مرشد کیا حال ہے. دونوں نے تخت چھوڑا اور وہ کھڑے ہو کر جھک کے مجھے انہوں نے سلام کیا. کہنے لگے باؤ جی بڑا کرم ہے, تسی کہو جے. میں کہا میں بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کو دیکھا مجھے بہت اچھے لگے, میں نے آپ کو سلام کیا, آپ کو عجیب تو نہیں لگا؟ کہنے لگے نہیں باؤ جی. میں چلا گیا فضا.
اگلے دن وہ روزانہ مجھے ملتے رہے. اتنا تعلق ہو گیا کہ میں جاتے اور آتے دونوں طرف ان سے ملتا. وہ وہاں اپنے جو بھی وہ کرتے تھے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان کے پاس کھڑا بات کروں, ایک گاڑی والا آیا. بہت بڑی گاڑی تھی اس زمانے کے حساب سے, کوئی 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی, آج سے سوچیں 1995 میں. اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ آپ جاؤ, میں تو چائے پینے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں باؤ جی کوئی بات نہیں. میں نے کہا نہیں آپ جاؤ. اتنی دیر میں اس نے پھر اشارہ کیا جلدی آؤ, بڑے غصے جلدی آؤ. اور پھر اس نے اشارہ کیا کہ ایسے کر کے اس نے کہا اتنے پیسے دوں گا, کیونکہ وہ 2-3 لوگ تھے. اس نے کہا اتنے ایسے اشارہ کے پیسے دوں گا. انہوں نے کہا چل. تو میں نے کہا وہ جائیں آپ اپنا کام کریں. اس نے کہا نہیں باؤ جی ہم نے نہیں جانا آج. وہ بندہ اتر کے آ گیا گاڑی سے اور اس نے کہا چلو بیٹھو جلدی, چلو بیٹھو. میری طرف یہ تمہیں زیادہ پیسے دے رہا ہے مجھ سے, میں اسے ڈبل دوں گا تمہیں. انہوں نے کہا باؤ جی پیسوں کی بات نہیں, ہم نے نہیں جانا. اس نے پستول نکال لیا. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں تم جاتے. اب جو ہی اس نے پستول نکالا میں ایک دم پریشان ہوا. لیکن وہ دونوں جو تھے, جن میں سے ایک کا نام بوبی اور ایک کا نام ریما تھا, وہ میرے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں گولی مارو, باؤ جی کی طرف مت پستول کرو. میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا. وہ بندہ گھبرا گیا. اس نے جب دیکھا یہ تو بالکل سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک نے جو بوبی تھا جو کہ ان کا بڑا تھا, گرو تھا, اس نے ایسے پستول پکڑا, کہا میرے یہاں مارو گولی, یہاں مارو گولی. وہ ڈر گئے اور ڈر کے بھاگ گئے. اب میرے لیے بہت پریشان کن تھا. میں نے کہا بوبی ریما تم نے میری خاطر اس طرح کیوں کیا ان کے ساتھ, وہ کل آ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے. اس نے کہا باؤ جی اس دنیا میں پیسے دینے والے بہت ہیں, عزت دینے والے ایک آپ ہی ملے ہیں. اب جب بھی ملتے ہیں السلام علیکم مرشد کہتے ہیں, آپ ہمارے پاس بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو کبھی بدبو نہیں آئی, آپ کو کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی. باؤ جی اب جاتے بھی رکتے ہیں, اب آتے بھی رکتے ہیں. باؤ جی اب حال پوچھتے ہیں, اب گھر والوں کو پوچھتے ہیں. باؤ جی اتنی عزت کے بعد اگر 10 منٹ میں آپ کے ساتھ گزار لوں تو اس کی خاطر میں کروڑوں ضائع کر سکتا ہوں, میں کروڑوں دے سکتا ہوں کسی کو صرف آپ کے ساتھ 10 منٹ گزارنے کے لیے. اس لیے میں نے اس کو انکار کر دیا. آج ہم دونوں بڑے پریشان تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج ہمارے چیف گرو انتقال کر گئے اور رات کے اندھیرے میں جب ان کا جنازہ اٹھایا ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. تو جب آپ آئے آپ نے ہمیں ہنسایا, آپ نے ہمیں خوش کیا, آپ نے ہمیں عزت دی, تو اس کی خاطر ہم نے ان کے پیسے چھوڑ دیے. میں چلا گیا فضا, کئی مہینے ان کے ساتھ تعلق رہا. میں بہت بیمار ہو گیا. ایک دن اتنا بیمار ہوا میرے گلے سے آواز نہ نکلے, مجھے ٹیمپریچر ہو گیا. اکیلا میں ہاسٹل میں تھا, نہ میری امی, نہ ابو, نہ بھائی, نہ بہن, نہ کوئی سنبھالنے والا. میں کھانا کھانے بھی نہیں جا سکتا تھا. میں بھوکا پیاسا لیٹا ہوا تھا اپنے کمرے میں. بہت شدید سردی مجھے لگ رہی تھی. تو یہ بوبی اور ریما 2-3 دن انتظار کرتے رہے کہ باؤ جی گزرے نہیں, باؤ جی گزرے نہیں, باؤ جی گزرے نہیں. یہ مجھے ڈھونڈتے رہے ادھر ادھر. یہ اس ریسٹورنٹ میں گئے جہاں پر میں کھانا کھاتا تھا. سٹی ریسٹورنٹ اس کا نام اس زمانے میں ہوتا تھا, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہاں انکل جی ایک مینیجر تھے. ان سے پوچھا کہ یہاں ایک باؤ جی آتے ہیں, یہ ان کا رنگ ہے, یہ ان کا نام. اس نے کہا جی ہمارے پکے گاہک ہیں, 2 سال سے کھانا کھانے آتے ہیں. تو کہنے لگا ریما کہ ہمیں ان کا ایڈریس چاہیے, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا وہ تو بہت بیمار ہیں, وہ تو کھانا کھانے بھی نہیں آ رہے, پتہ نہیں گزارا کیسے کر رہے ہیں, اکیلے ہیں اپنے گھر میں. ان دونوں نے کہا ہے بیمار ہے, کیا ہوا؟ کہ بخار ہے, گلا خراب ہے, چیسٹ انفیکشن ہے ان کو تو بڑی. تو وہ ایڈریس میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اجازت نہیں لی. دونوں نے منتیں اور ترلے شروع کر دیا, آپ ہمیں ایڈریس دے دیں, اگر کچھ ہوا تو ہم قصوروار ہیں. انکل نے ان کو ایڈریس دے دیا یہ کہہ کر کہ اگر صاحب ناراض ہوئے مجھ سے تو میں نے آپ دونوں کا قصور نکال دینا ہے. وہ دونوں چلے جاتے ہیں. اگلے دن شام کا وقت ہے, میرے دروازے کے اوپر ناک ہوتی ہے. میں ہلنے سے آوازدار ہوں, میں حرکت نہیں کر سکتا. میں آواز دیتا ہوں آ جاؤ, پھر ناک ہوتا ہے. میں اونچی آواز میں کہا آ جاؤ, پھر دروازہ نہیں کھلتا. تیسری بار ناک ہوتی ہے, مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں گالی نہیں کر, میں نے کہا تم دفعہ بھی ہو, آ بھی جاؤ, کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ پھر ناک ہوتی ہے. جب چوتھی دفعہ ناک ہوتی ہے تو میں اٹھتا ہوں بستر سے, بڑی مشکل میں سفر کر کے دروازے تک پہنچتا ہوں. دروازہ کھولا تو دیکھا ریما اور بوبی کھڑے. دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے, باؤ جی معاف کر دیجیے گا, 4 دفعہ دروازہ کھڑکایا آپ کا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات, اندر آ جاؤ. جب میں نے کہا اندر آ جاؤ, کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہتے باؤ جی ناپاک تھے, پلید تھے, آپ کے پاک کمرے میں آ نہیں سکتے تھے. میں نے کہا ریما بوبی تم کمرے کے اندر آؤ, جب تم جاؤ گے میں تمہارے پاؤں صاف کروں گا, یہ کمرہ گندا ہے, تم گندے نہیں ہو. کیا بات ہے. وہ دونوں اندر آ گئے, بیٹھ گئے. ایک نے میرے سر دبانا شروع کر دیا,
एक ने मेरी टांगे दबाना शुरू कर दी और फिजा उस वक्त मुझे इतनी जरूरत थी मुझे कोई दबाए, दर्द हो रही थी मेरी बॉडी में, मैं चीखना चाहता था दर्द से। पता नहीं अल्लाह ने कब सुनी। मैं उनको रोक रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी आप लेट जाएं, बस बाबूजी आप लेट जाएं। एक मेरे ऊपर चादर दे रहा है, एक मेरे बाल ठीक कर रहा है, कभी मेरे कपड़े ठीक कर रहे हैं। कहने लगे बाबूजी तो हंसाइए। मैंने कहा कैसे? तो मेरे कमरे में बाजा पड़ा हुआ था, तबला पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं म्यूज़िक सोसाइटी का मेंबर था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो एक ने वो उठाया वायलिन मेरा, एक ने जो है वो कीबोर्ड उठाया और उन्होंने जो ही ऐसे बजाना शुरू किया तो मेरी नज़र गई तो बॉबी के हाथों के ऊपर निशान से नज़र आए मुझे, जैसे जख्म से होते हैं ना। हाँ। तो मैंने बॉबी का हाथ पकड़ा, बॉबी ये हाथों को क्या हुआ? तुम्हारे हाथ तो बड़े नर्म और बड़े अच्छे, जब मैं रोज़ाना तुमसे हाथ मिलाता हूँ, ये आज हाथों पे ऐसे क्या हुआ? तो बॉबी की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक छोटा सा बर्तन उठाकर मेरी तरफ रखा। कहने लगे बाबूजी आपके लिए खिचड़ी बना के लानी थी, क्योंकि मैनेजर ने बताया कि आप खाना खाने नहीं आ रहे। उन्होंने कहा आपके गले में खराश, आप खाना नहीं खा सकते, तो हमने आपके लिए खिचड़ी बना ली। मगर खिचड़ी बनाने के लिए हमारे पास हलाल की कमाई नहीं थी। कहते मैं आज अकबरी मंडी गया, बोरियां उठाकर मैंने पैसे कमाए, क्योंकि मैं हराम की कमाई से आपको खिचड़ी नहीं खिला सकता था। उस हलाल की कमाई से मैंने इस खिचड़ी को बना के आपके लिए लाया। आप खाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने उनके सामने हाथों से, इन्हीं उंगलियों से खिचड़ी को खाना शुरू कर दिया।